بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وہ کھانا جو آپ کو نیند دے وہ دنیا کی تمام دعاؤں سے بہتر ہے۔ اگر کوئی آپ کو تکلیف دے تو آپ کوئی بدلہ ہرگز نہ لو، بلکہ خود کو سنبھالو، آگے بڑھو اور ان سے بہتر بنو جنہوں نے تمہیں تکلیف دی ہے۔ ناظرین، اس دنیا میں اگر کوئی آپ کی بہترین دوست ہے تو وہ آپ کی صحت ہے۔ اگر ایک بار صحت ساتھ چھوڑ دے تو آپ ہر کسی کے لیے بوجھ بن جاؤ گے۔ سب کے سامنے اپنا دکھ بیان نہ کریں، کیونکہ بعض لوگ آپ کے ساتھ رو کر آپ کا دکھ سنیں گے لیکن دوسروں کو ہنس کر سنائیں گے۔ سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اس کا پیٹ یعنی پیٹ کی کوئی بیماری ہلاک کر دے اسے قبر میں عذاب نہیں دیا جاتا۔ ناظرین، کامیاب زندگی کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو زندگی میں کوئی بھی پچھتاوا نہ ہو۔ پیارے ناظرین، وہ شخص کبھی غربت اور محتاجی کا شکار نہیں ہوتا جو شکایت کم اور شکر زیادہ کرتا ہے۔ کوئی دوسرا شخص تمہیں تمہاری اپنی ذات سے زیادہ خوشی نہیں دے سکتا، اس لیے خود پر اعتماد ہی تمہاری زندگی میں خوشی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ کبھی تمہیں حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ اللہ اتنا ہی درد، تکلیف اور مصیبت دیتا ہے جتنا ہم برداشت کر سکیں۔ ناظرین، زیادہ کھانے کے بعد سونے کی کوشش ہرگز نہ کریں ورنہ موٹاپا گھیر لے گا۔ کامیاب اور عقل مند لوگ اپنے ہونٹوں پر دو چیزیں رکھتے ہیں، نمبر 1 مسکراہٹ اور نمبر 2 خاموشی۔ مسکراہٹ پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے اور خاموشی پریشانیوں سے محفوظ رہنے کے لیے۔ ناظرین، روزانہ دوپہر کے وقت کچا پیاز روٹی کے ساتھ کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے اور معدہ صاف ستھرا رہتا ہے۔ اگر تم اپنے راز کی حفاظت خود نہیں کر سکتے تو یہ توقع دوسروں سے بھی نہ کریں کہ وہ اس کی حفاظت کریں گے۔ ناظرین، گھر میں اگر رزق کی تنگی ہو جائے تو عشاء کے وقت سورۃ الواقعہ کی تلاوت کریں۔ اگر آپ معدے کی تکالیف سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو کھانے کے فوری بعد پانی نہ پئیں۔ یاد رکھیں، آپ سب لوگوں کو کبھی بھی خوش نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ لوگوں کی خاطر زمین پر لیٹ بھی جائیں اور لوگ آپ کے اوپر سے گزرنے لگیں تب بھی وہ لوگ شکایت کریں گے کہ آپ ہموار نہیں لیٹے ہوئے۔ اپنی زندگی جینا شروع کیجئے جس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ ناظرین، اگر پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آئے تو یہ مثانہ کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں ابن آدم کی سعادت مندی کی علامت ہیں اور 3 چیزیں اس کی بد نصیبی کی علامت ہے۔ ابن آدم کی خوش نصیبی تو یہ ہے کہ اسے نیک بیوی ملے، اچھی رہائش ملے اور عمدہ سواری ملے، جبکہ اس کی بد نصیبی یہ ہے کہ اسے بری بیوی ملے، بری رہائش ملے اور بری سواری ملے۔ ناظرین، جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو ممکن ہے کہ اسے توجہ کی ضرورت ہو۔ ہنسی زخم کا مرہم ہے، مگر ضرورت سے زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ قرآن کی تلاوت ایک نفسیاتی علاج ہے، اس سے زیادہ مؤثر دعا کوئی نہیں۔ ناظرین، اگر زندگی میں کسی خواب کو پانا چاہتے ہو تو اس کے لیے مسلسل محنت کرو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ بزرگوں سے بیٹھے ہوئے ہاتھ نہ ملائیں، کیونکہ یہ تکبر اور غرور کی نشانی ہے۔ ناظرین، اگر ہر وقت منہ خشک رہے تو یہ ممکنہ طور پر شوگر کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگر چہرہ پیلا پڑنے لگے تو یہ جگر کی بیماری ہو سکتی ہے۔ اگر آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بن جائیں تو یہ نیند کی کمی یا مادہ منویہ کی کمی کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگر ہر وقت تھکن محسوس ہو تو یہ خون کی کمی کی نشانی ہو سکتی ہے۔ اگر جسم پر نیلے دبے بننے لگے تو یہ رگوں میں خون جمنے کی علامت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، ہر انسان کی زندگی میں ایک کمزوری ضرور ہوتی ہے، خواہ وہ لالچ ہو، محبت ہو یا خوف۔ کچھ لوگ تعریف کے بھوکے ہوتے ہیں، انہیں تعریف دے کر خوش کیا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ خوف سے قابو میں آتے ہیں، ان کی یہ سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کی کمزوری ان کے رشتے، بچے یا راز ہوتے ہیں۔ ایک چالاک شخص اپنے مخالف کی کمزوری ڈھونڈ کر پوری جنگ بغیر لڑے جیت سکتا ہے۔ ناظرین، اس دنیا کا قانون یہی ہے کہ صرف طاقتور بننا کافی نہیں، بلکہ ذہین اور ہوشیار بنو۔ بعض اوقات اپنی کمزوری چھپانا سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ کلونجی کے بیج کینسر جیسی مضر بیماریوں سے نجات دلاتے ہیں۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا رس نہار منہ پئیں، یہ شوگر کو کم کر دیتا ہے۔ ناظرین، جس انسان کی پلکیں لمبی ہوں گی وہ ذہین ترین ہوگا۔
کھانے کے فوری بعد سو جانے سے کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے۔ اگر چہرے کو خوبصورت اور چمکدار بنانا چاہتے ہو تو روزانہ صبح کے وقت چہرے پر دہی کا لیپ کریں۔ ناظرین، روزانہ نہار منہ دو دانے کھجور آدھا چمچ شہد کے ساتھ پانی میں ابال کر پی لو۔ چربی پگھلے گی اور پیٹ تیزی سے کم ہوگا۔ آنکھوں کے گرد کالے ہلکے دور کرنے کے لیے ناریل کا تیل رات کو لگائیں۔ آنکھوں کی روشنی بڑھانے کے لیے سیب کا رس روزانہ پئیں۔ پاؤں کی بدبو دور کرنے کے لیے نیم گرم پانی میں بیکنگ سوڈا ڈال کر پاؤں بھگوئیں۔ ناظرین، چھوٹے بچوں کے نظر بد کے لیے معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 3 بار پڑھ کر دم کریں۔ زیادہ پانی کے استعمال سے گردے صاف ہوں گے اور چہرہ جوان نظر آئے گا۔ کھیرے کے استعمال مثانے کے مسائل کو دور کرنے میں معاون ہے۔ ناظرین، پانی پینے کے لیے ہمیشہ نیم گرم پانی استعمال کرو، ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ غصے میں کیا جانے والا ہمیشہ فیصلہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی فیصلہ کرنے لگو تو ٹھنڈے دل و دماغ سے کرو۔ ناظرین، انسانی جسم میں ہڈیوں کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ہڈیاں جسم کو بنیادی ڈھانچہ فراہم کرتی ہیں۔ جسمانی نقل و حرکت کے لیے ہڈیاں اہم کردار ادا کرتی ہیں، لیکن ہڈیوں کی مضبوطی کو لے کر اکثر لوگ تشویش کا شکار رہتے ہیں، کیونکہ ہڈیوں کو مضبوط رکھنے کے لیے جسم میں کیلشیم کی متوازن مقدار کا ہونا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا اس کی کمی سے ہڈیوں کے درد سے لے کر امراض قلب تک پیدا ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، یوں تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ خواتین میں کیلشیم کی کمی پائی جاتی ہے، جس کی وجوہات میں ان کے روزمرہ معمولات کے ساتھ ان کی خوراک کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، اور جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے یہ کیلشیم کی کمی کا خطرہ بڑھنے لگتا ہے۔ کیلشیم کیا ہے اور یہ کیا کرتا ہے؟ کیلشیم جسم میں سب سے اہم اور عام معدنیات میں سے ایک ہے۔ جسم کا زیادہ تر کیلشیم ہڈیوں میں محفوظ ہے، لیکن کیلشیم خون میں بھی ضروری ہے۔ ناظرین، خون میں موجود کیلشیم اعصاب کو کام کرنے میں مدد کرتا ہے، پٹھوں کو ایک ساتھ جوڑنے میں مدد کرتا ہے تاکہ حرکت کر سکے۔ اگر خون بہہ رہا ہو تو خون کے جمنے میں مدد کرتا ہے اور دل کو صحیح طریقے سے کام کرنے میں معاونت دیتا ہے۔ ناظرین، اپنی ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے ان میں کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر خوراک میں کافی کیلشیم کا استعمال نہیں تو جسم خون میں استعمال کرنے کے لیے ہڈیوں سے کیلشیم لیتا ہے، جو ہڈیوں کو کمزور ہونے کا سبب بنتا ہے۔ ناظرین، کیلشیم کی کمی کے اثرات: ہاتھوں، پیروں اور ہڈیوں میں درد کی شکایت اس کی علامات میں سے ایک ہے۔ متوازن غذا پر توجہ دیں۔ جسم میں کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کا ایک طریقہ بہترین غذا بھی ہو سکتی ہے، لیکن جن لوگوں میں کیلشیم کی کمی زیادہ ہوتی ہے تو صرف خوراک اسے پورا نہیں کر پاتی۔ کیلشیم کی کمی پورا کرنے کے اسباب: سورج کی روشنی حاصل کریں۔ ناظرین، ہمارا جسم سورج کی روشنی سے وٹامن ڈی حاصل کرتا ہے، جو جسم کو کیلشیم جذب کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سورج کی روشنی ہڈیوں کو مضبوط رکھتی ہے اور سکن کو بھی نکھارتی ہے۔ پھلوں کا استعمال کریں۔ کیلشیم کی کمی کو دور کرنے کے لیے انجیر، خشک میوہ جات وغیرہ کو بہت فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ پسینے سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو نہانے سے قبل پھٹکڑی گیلا کر کے جسم پر مالش کریں۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دل کا سکون اس وقت حاصل ہوتا ہے جب دل دنیا کی حرص سے آزاد ہو کر اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے۔ ناظرین، دولت ہاتھ میں ہو تو بہتر ہے، لیکن اگر دل میں آ جائے تو بربادی ہے۔ اگر چہرے پر دانے ہو تو ملتانی مٹی، گلاب اور لیموں کا رس ملا کر ہفتے میں 2 بار لگائیں۔ ہر وقت تھکن رہتی ہو تو نیم گرم پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر پاؤں بھگو لیں، سکون ملے گا۔ ناظرین، موٹاپے سے نجات کے لیے نیم گرم پانی میں شہد اور لیموں روز صبح ملا کر پی لیں۔ کمر درد کے لیے نیم گرم زیتون کا تیل نرمی سے مالش کریں۔ اگر سکن پر جھریاں آ رہی ہوں تو ایلو ویرا جیل، انڈا اور شہد ملا کر لگائیں۔ جلد کا کھردرا پن دور کرنے کے لیے دودھ اور بیسن کا لیپ کریں۔ ناظرین، اگر آپ ایک کام کو ڈیوٹی سمجھ کر کرتے ہیں تو اچھے انداز سے کریں گے، لیکن اگر کام سے آپ کو محبت ہے تو اسے ریگولر نہیں بلکہ نئے انداز سے کریں گے، جس کے نتائج بھی نئے آئیں گے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ کام پھر آپ کو ٹینشن نہیں دے گا۔ مشہور اور بڑے لوگ جنہوں نے یہ سب کچھ کرنے کے طریقے ایجاد کیے، انہیں اپنے کام سے عشق تھا۔ اس طرح جئیں کہ بعد میں آنے والے یہ ضرور سوچیں کہ یہاں سے کوئی گزرا تھا۔ ناظرین، مایوس نہ ہو، چاہے زندگی تم پر کتنی ہی سختی سے کیوں نہ ٹوٹ پڑے، کیونکہ وہ اللہ جو مردے سے زندہ کو اور زندہ سے مردے کو نکالتا ہے، وہ یقیناً اس پر قادر ہے کہ تمہارے لیے کوئی راستہ نکال دے اور تمہیں ایسی جگہ سے رزق عطا کرے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ ہو۔
नाजरीन, चेहरे की झुर्रियां दूर करने के लिए 100 ग्राम अर्के गुलाब, 15 ग्राम रोगने जैतून और 15 ग्राम फटकड़ी लेकर 2 अंडों की सफेदी मिलाकर हल्की आंच पर पकाएं। जब अमेज़ा अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो उतार लें। सोते वक्त इससे चेहरे की मालिश करें। अगर पेशाब आने का मसला हो तो सोने से पहले भुने हुए चने खाएं। छोटे बच्चों का सोने में पेशाब निकल जाता है तो इन्हें सोने से कबल तिल के लड्डू या बाजरे की खिचड़ी खिलाएं। नाजरीन, सुबह तरोताज़ा रहने के लिए 1 प्याली गर्म दूध में 1 चम्मच शहद डालकर सोने से पहले रोजाना पी लें। अच्छी उम्मीद और अच्छा गुमान कुदरत की ऐसी अता है जो इंसान को अपने दामन में पनाह देकर मायूसी के समंदर में डूबने से बचाती है। नाजरीन, अच्छे लोग फूल की मानिंद होते हैं। वही लोग खूबसूरत और अनमोल हैं जो खैर की खबर देते हैं, परेशानी में दिलासा और भरोसा देते हैं, हमेशा तन्हाई में इस्लाह करते हैं, कोई लालच नहीं रखते। ऐसे लोग कीमत से नहीं किस्मत से मिलते हैं। नाजरीन, शुगर के मरीजों को अपने खून में शक्कर की सतह को कंट्रोल में रखने के लिए ऐसी ग़िज़ाओं का इंतखाब करना होता है जिनमें आईजी यानी शुगर कम से कम मिकदार में हो। दुनिया में कुछ फल ऐसे भी हैं जो न सिर्फ मीठे और लजीज होते हैं बल्कि इनमें शुगर का मिकदार मुतनासिब होता है। शुगर की मिकदार कम होने की वजह से शुगर के मरीज अगर एतदाल के साथ इन फलों का इस्तेमाल करें तो इनसे खूब फायदा उठा सकते हैं। आड़ू आड़ू फाइबर से भरपूर होता है और यह हाजमा बेहतर करता है। ये शुगर को आहिस्ता जज़म करने में मदद देता है। कैवी अगर कैवी एतदाल में खाया जाए तो यह फल हर किसी के लिए बहुत फायदा मंद है। कैवी छिलके समेत खाएं ताकि फाइबर ज्यादा से ज्यादा हासिल हो। अनानास ये विटामिन सी से भरपूर और शुगर में मुतदल होता है। अलबत्ता शुगर के मरीज इसके जूस से परहेज करें। तरबूज पानी से भरपूर और मुतदल शुगर, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन ए का बेहतरीन खजाना है। चेरी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, दिमागी सेहत के लिए मुफीद और सबसे बढ़कर कम मिकदार में खाने से ब्लड शुगर नहीं बढ़ता। चकोतरा मैदे की सोजिश कम करने वाले कुदरती अज्जा का हामिल होता है। इसमें भी शुगर का मिकदार मुतदल होता है। पपीते में पानी की मिकदार ज्यादा और शुगर की मिकदार कम होती है। शुगर के मरीजों के लिए यह फल कम मिकदार में यानी 2-3 छोटे टुकड़े खाने से फायदा है। ब्लैकबेरी कुदरती मिठास के बावजूद कम शुगर रखती है। ये फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। नाजरीन, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, दुनिया दिल में घर कर जाए तो बंदा हमेशा बेचैन रहता है और जब दुनिया को दिल से निकाल दे तो सारी कायनात उसकी गुलाम बन जाती है। नाजरीन, आजकल घर में माली मामलात पर झगड़े ज्यादा होते रहते हैं। इसे कैसे हल करें? लोग कहते हैं कि सारा रौला पैसे का है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। अगरचे घरों में सबसे ज्यादा झगड़े पैसे की वजह से ही होते हैं, लेकिन पैसे की कमी या ज्यादती असल मसला नहीं, बल्कि असल मसला पैसे का गैर शिफाफ इस्तेमाल और एतमाद की कमी है। नाजरीन, अक्सर देखने में आया है कि अक्सर मियाँ बीवी या खानदान के दीगर अफराद पैसे के मामले में एक दूसरे से खुलकर बात नहीं करते और फिर यही मामला झगड़े का बाइस बनता है। पैसे के झगड़े की अमूमी वजूहात: एक फर्द की फजूल खर्ची, पैसे छुपाना या झूठ बोलना, जब कमाई कम हो और खर्च ज्यादा, गैर जरूरी अखराजात। अगर पैसा ज़ाया हो रहा हो तो इंसान को मुआशरे में अदम तहफ़्फ़ुज़ महसूस होता है, बीमारियों और दीगर अखराजात का खौफ होता है। बाज़ औक़ात पैसा खुद झगड़े की असल वजह नहीं होता, बल्कि अदम एतमाद और अना पैसे को मसला बना देती है। पैसे के झगड़े ख़त्म करने के अमली तरीके: मेरा पैसा नहीं, हमारा पैसा, ये वाली सोच अपनानी है। ज़ाती जेब खर्च भी रखें। हर फर्द को अपनी छोटी ज़रूरियात के लिए थोड़े पैसे देने चाहिए। इस पर कोई रोक टोक ना हो ताकि बेएतमादी ना हो। खुलकर बात करें। महीने का खर्च, आमदनी, कर्ज, सब के बारे में साफ साफ बात करें। नाजरीन, कोई बात छुपाने की कोशिश ना करें। छुपाने की आदत झगड़ा बढ़ा देती है। दोनों मियाँ बीवी बैठकर ज़रूरी और गैर ज़रूरी अखराजात की फहरिस्त बनाएं और इसके साथ बचत की प्लानिंग तश्कील दें। फजूल खर्ची कंट्रोल करें और चीज़ खरीदने से पहले खुद से पूछें कि क्या ये चीज़ वाकई ज़रूरी है। सेल्स, किस्तें और कर्ज के शक्कर में ना आए। कर्ज में एहतियात करें और गैर ज़रूरी उधार या कर्ज से बचें। अगर लेना ही पड़े तो जिम्मेदारी से वक्त पर वापस करें। नाजरीन, मियाँ बीवी माली जिम्मेदारियां आपस में बांटें। अगर दोनों कमाने वाले हैं तो दोनों मिलकर खर्च की प्लानिंग करें। घरेलू अखराजात को सिर्फ एक फर्द पर ना डालें, बशर्ते कि कमाई वाला एक ना हो। एतमाद का फार्मूला: नाजरीन, पैसा सिर्फ अकाउंट में नहीं बल्कि इसके साथ आपका दिल भी शिफाफ होना चाहिए।
اگر کبھی پیسے کے معاملے میں غلطی ہو جائے تو فوری مان لیں۔ اگر ضرورت ہو تو کسی بڑے یا ماہر سے مشورہ لیں۔ اگلے مہینے میں بجٹ کا ہدف طے کریں، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ آج ہی بیٹھ کر مہینے کا بجٹ بنائیں، کوئی عجیب کام نہیں، ذرا کر کے تو دیکھیں۔ ناظرین، اپنی آمدنی اور اخراجات کو لکھیں اور غیر ضروری چیزیں ختم کریں۔ پیسہ بذات خود جھگڑا نہیں، مگر چھپانا اور فضول خرچی جھگڑا بناتا ہے۔ بات چیت، شفافیت اور مشترکہ فیصلے کرنا مالی سکون کا فارمولہ ہے۔ اگر آپ پیسہ صحیح طریقے سے سنبھالیں گے تو پھر پیسہ آپ کو سنبھال لے گا۔ ناظرین، ماہرین کا کہنا ہے کہ شدید اور دیر باغم دل کی بیماری اور جسمانی کمزوری کا سبب بن سکتا ہے۔ غم زدہ افراد میں غذائیت، نیند اور جسمانی نگرانی کی کمی کی وجہ سے صحت متاثر ہوتی ہے، جیسے وزن کم ہونا یا بدہضمی کے مسائل۔ وقت پر جواب دینا بھی ایک ادب ہوتا ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں۔ جو دیر سے ملتے ہیں وہ اکثر دل سے دور ہوتے ہیں۔ ناظرین، جواب کا وقت بتا دیتا ہے رشتہ کتنا خاص ہے، یہ صرف باتوں کا کھیل ہے۔ خود کو قیمتی سمجھنے والے اکثر تاخیر کی وجہ سے دوسروں کے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ دیر سے جواب دینا اس بدمزاج چائے کی طرح ہے جس کو انسان پھر پیتا نہیں بلکہ پھینک دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان آدمی کے سر کے پیچھے رات میں سوتے وقت 3 گرے لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر یہ پھونک مار دیتا ہے کہ سو جا، ابھی رات بہت باقی ہے۔ پھر اگر کوئی بیدار ہو کر اللہ کی یاد کرنے لگا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر اگر وہ نماز فرض یا نفل پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اس طرح صبح کے وقت آدمی چاقو چوبند خوش مزاج رہتا ہے، ورنہ سست اور بد باطن رہتا ہے۔ ناظرین، آنکھ کھلتے ہی نیند سے بیدار ہونے والی دعا پڑھیے، وضو کیجیے اور نماز کا اہتمام کیجیے۔ انشاءاللہ ان شیطانی جال سے نجات ملے گی۔ انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی اس میں دل نامی ایک لوتھڑا بھی پیدا کر دیا گیا، جس میں محبت، نفرت، غصہ اور ہمدردی جیسے دیگر احساسات جنم لیتے ہیں۔ دل میں کسی کے لیے محبت کا احساس جاگنا یہ کوئی بڑی بات نہیں بلکہ فطری عمل ہے، لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہمارے دلوں میں مخلوق کی محبت خالق سے بڑھ کر ہو جاتی ہے۔ تب وہ محبت ہمارے لیے پریشانی اور بے سکونی کا باعث بنتی ہے، اور در حقیقت محبت وہ ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے، اور جو دور کرے تو وہ محبت نہیں، فریب ہے، جس سے جتنا جلدی کنارہ کر لیا جائے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ دل لگانا ہی ہے، قربت پانا ہی ہے، اپنا آپ لوٹانا ہی ہے، تو اللہ سے دل کو جوڑیے اور اپنا آپ انمول اور قیمتی بنائیے۔